कामिल यकीन तो वो होता है कि जब आप दुआ मांगकर इंतज़ार करना छोड़ दें, सिर्फ ये सोच कर के वो तो अल्लाह है ना, वो तो सबकी सुनता है और कबूल भी कर लेता है। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लुटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। हर इंसान को वही मिलता है जो इसके नसीब में लिखा होता है, लेकिन जो लोग दुआएं लेते हैं अल्लाह पाक उनको वो नेमतें और रहमतें भी अता करता है जो नसीब में ना लिखी हों। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बस त्रुटि हमारे रवैये और सोच में है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम सा ऐसा सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस कर दे दिया करो और शुक्र अदा करो अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया कि अपने अल्लाह के सिवा अपना दुख किसी को नहीं दिखाना। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। ज़र्फ वसी कर लो, शिकवे शिकायतें कम कर दो, वजह पूछना छोड़ दो, ख्वाहिशें मुख्तसर कर लो और इसी तरह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हो, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। खूबसूरत अल्फाज की नहीं, खूबसूरत कलाम की अतात करो, कामयाब हो जाओगे। सबसे बड़ा ऐप यह है कि तुम किसी पर वो ऐप लगाओ जो खुद तुम में मौजूद है। दूसरों को बेसकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। हक के रास्ते पे चलने में सबसे बड़ी सख्ती यह है कि इंसान तन्हा रह जाता है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। जब तक आप अपने पंख नहीं खोलेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक परवास कर सकते हैं। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ इसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। सिर्फ रोटी खाने से नहीं, किसी का हक खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी इसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। गरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ को लग सकती है। ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में माजी बन जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और इसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं होता। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नताइज नहीं। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब इनके सारे कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे इसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। रब से मांगा करो, वो बिना एहसान के झरियाँ भर देता है। आप अपनी उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें, यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। खुशी झोंपड़ी या महलों की मुताज नहीं होती, ये अल्लाह की वो अता है जो वो अपने खुश नसीब बंदों को जिस हाल में भी चाहे अता कर देता है। अल्लाह आप सब के दामन हमेशा खुशियों से भरे रखे। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला शख्सियत की अलामत है। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुआवजे दुआओं से ही होते हैं। जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे
وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قیام کرو۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کے وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ اگر آپ الفاظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ بے مقصد اور بے وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہے جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتا ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب میں بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم اپنے خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ اکیلا رہنے سے یا اکیلا ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والے انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہ گار نہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو نہیں۔ اس لیے زندگی میں غلطی کرو لیکن بھروسہ کبھی مت توڑو۔ معاف کرنا آسان ہے، لیکن بھول جانا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت
اور پیروں تلے جنت ہے۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسے محسوس کریں جیسے انہوں نے کیا تھا۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھین جانا آپ کے گناہگار ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کا امتحان ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اس طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔